بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کو ہوسٹ قاضی محمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کوٹدو۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کی انفارمیشن دیں گے ایسی شخصیت کے بارے میں جو پورے پاکستان یا پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جی ہاں، میری مراد ڈبل شاہ۔ ڈبل شاہ کون ہے، کہاں رہتا تھا، کیا کرتا تھا، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے ساتھ ہوا کیا اس نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیا، کیا واقعی اس نے لوگوں کو پیسے ڈبل کر کے دیے، اور اس وقت یہ کہاں پہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس کی ساری ڈیٹیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ آتے ہیں ڈبل شاہ کی انفارمیشن کی طرف۔ جی، ڈبل شاہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس نے BSc اور B.Ed کیا اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا۔ غربت زیادہ تھی، خواب اونچے تھے، وہ نوکری سے اکتا گیا۔ اس نے چھٹی لی اور 2004 میں دبئی چلا گیا۔ 6 ماہ بعد دبئی سے واپس آیا، 6 ماہ بعد وزیر آباد پہنچ گیا۔ وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا۔ اس نے ہمسایوں سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دن میں دگنی کر واپس کر دی۔ ایک ہمسایہ اس کا پہلا گاہک بنا۔ یہ ہمسایہ جاوید ماربل کے نام سے ماربل کا کام کرتا تھا۔ ہمسائے نے رقم دی اور ٹھیک 15 دن بعد دگنی رقم واپس لے گیا۔ محلے کے 2 لوگ اگلے گاہک بنے۔ یہ بھی 15 دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 گاہک اس کے پاس 15 گاہک لے کر آئے اور پھر 15 گاہک مہینے میں 150 گاہک ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائنیں لگ گئیں۔ لوگ زیورات بیچ کر، گاڑیاں، دکان، مکان، زمین فروخت کر کے رقم اس کے حوالے کر دیتے اور یہ رقم دگنی کر کے واپس کر دیتا۔ یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا، لیکن پھر یہ وزیر آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ تک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی سکول ماسٹر ارب پتی ہو گیا۔ یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا۔ اس شخص نے 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں کو 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ جب کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار مختلف علاقوں میں سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالہ سے رقم جمع کرتے تھے۔ 5% اپنے پاس رکھتے اور باقی رقم اسے دے دیتے تھے۔ وہ شروع میں 15 دنوں میں رقم ڈبل کر دیتا تھا۔ مدت بعد ازاں 1 مہینہ میں چلی گئی، پھر 2 مہینے میں، آخر میں 70 دن ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ خفیہ اداروں کی نظر میں آ گیا تھا۔ تحقیقات شروع ہو گئیں تو پتہ چلا وہ شخص پونزی اسکیم چلا رہا ہے۔ پونزی مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لوٹاتا رہتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے، لیکن آخری گاہک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مجھے چند برس پہلے امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انٹرویو کرنے والے نے ان سے سوال کیا، اگر آپ اپنی عملی زندگی میں دوبارہ شروع کرنی پڑے تو آپ کون سا کاروبار شروع کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا، نیٹ ورکنگ مارکیٹنگ کا کام کروں گا۔ میرے لیے یہ کاروبار نیا تھا۔ میں نے تحقیق کی، پتہ چلا نیٹ ورک مارکیٹنگ یعنی پونزی اسکیم جیسا کاروبار ہے۔ اس کاروبار میں بھی گاہک کو رقم دگنی کرنے کا لالچ دے کر سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور یہ سرمایہ بعد ازاں میگا پروجیکٹس میں لگا دیا جاتا ہے۔ ان میگا پروجیکٹس کا منافع گاہکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نیٹ ورکنگ نسبتاً اچھی پونزی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں شروع کے گاہک فائدے اور آخری میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ وزیر آباد شخص میں اپنے گاہکوں کے ساتھ پونزی کر رہا تھا۔ یہ لوگوں کو لالچ دے کر لوٹ رہا تھا۔ خفیہ اداروں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اس دوران ڈیلی نیشن میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی۔ گوجرانوالہ میں کوہرام سا برپا ہو گیا اور یہ شخص اپریل 2007 میں گرفتار ہو گیا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، یہ شخص تھا سید ثبت الحسن یعنی عرف ڈبل شاہ۔
وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا تھا، اس نے صرف 1.5 سال میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ اب اس شخص کی چالاکی کا ملاحظہ کیجئے۔ یہ 2007 میں نیب کے شکنجے میں آ گیا۔ نیب نے اس کی جائیداد، زمینیں، اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے۔ یہ رقم 3 ارب روپے بنی۔ اس نے یہ 3 ارب روپے چپ چاپ بخوشی نیب کے حوالے کر دیے۔ ڈبل شاہ کا کیس چلا۔ اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال قید سنا دی گئی۔ جیل کا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، چنانچہ ڈبل شاہ کے 14 سال عملاً 7 سال تھے۔ عدالتیں، پولیس، حراست، حوالات، مقدمات کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھی جاتی ہیں۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہوا۔ وہ عدالت کے فیصلے تک 5 سال قید کاٹ چکا تھا۔ یہ 5 سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے، پیچھے رہ گئے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا 4 ارب روپے کے عوض 2 سال قید مہنگا سودا نہیں ہے، چنانچہ اس نے پلی بارگین کی بجائے سزا قبول کر لی۔ جیل میں اچھے چال چلن، عید، شبرات اور خون دینے کی وجہ سے بھی قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ ڈبل شاہ کو بھی یہ چھوٹ مل گئی، چنانچہ وہ عدالتیں فیصلے کے 23 ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا۔ ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا شاندار استقبال کیا۔ لوگ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے آئے۔ وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں کو ہار پہنائے گئے۔ اس پر پھولوں کی منو پتیاں برسائی گئیں۔ اسے مسجد کے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے مبارکباد پیش کی گئی۔ وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا۔ وہ سکول ٹیچر تھا، معاشرے کے 3 درجے کا شہری تھا۔ اس نے فراڈ شروع کیا، 18 ماہ 7 ارب روپے کا مالک بن گیا۔ نیب نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ گرفتار ہو گیا۔ نیب ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس سے 4 ارب روپے نہیں نکلوا سکا۔ سزا ہوئی اور بڑے آرام سے سزا بھگت کر باہر آ گیا۔ اس نے قید کے دن بھی جیل کے ہسپتال اور 2nd کلاس میں گزارے۔ اسے جیل میں تمام سہولتیں میسر تھیں، چنانچہ جب وہ رہا ہوا تو مکمل طور پر کلیئر تھا۔ اب اسے کسی کو کچھ ادا نہیں کرنا تھا، نہ ہی پولیس اور نیب اسے تنگ کر سکتی تھی۔ یہ 4 ارب روپے اب اس کے تھے۔ اس رقم کا بلا شرکت غیر مالک تھا۔ ایک سابق سکول ٹیچر کے لیے 4 ارب روپے کی رقم قارون کے خزانے سے کم نہ تھی۔ وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہو گیا، دنیا بھر کی سہولتوں کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ملاحظہ کیجیے۔ سید ثبت الحسن شاہ عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا۔ اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی، یہ گھر واپس آ گیا۔ یہ شخص 30 اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا۔ یہ شخص 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائیداد، خفیہ اکاؤنٹس، کیش، رقم، فیکٹریاں، پلازے دنیا میں رہ گئے۔ وہ خالی ہاتھ اگلے جہاں چلا گیا۔ وہ جائیداد، وہ رقم، وہ پلازے، وہ خفیہ اکاؤنٹس آج کہاں ہیں؟ دنیا کا مال دنیا کے کتے چاٹ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی، ہمارے نہ ختم ہونے والے لالچ، ہماری لامتناہی حرص کی اصل حقیقت ہے۔ ہم انسان اپنے گرد لالچ کی وسیع دیوار بناتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، دوسروں کی عمر بھر کی کمائی لوٹتے ہیں، قارون کی طرح خزانے بناتے ہیں، لیکن آخر میں ہم چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور یہ مال دوسروں کے کام آتا ہے۔ نور جہاں کی مثال لیجئے۔ نور جہاں کا محل نشائیوں کی پناہ گاہ بن چکا ہے۔ شاہ جہاں کا تاج محل میں انگریزوں کے گھوڑے باندھے جاتے ہیں، اور ہم انسان ان چونٹیوں سے بھی بدتر ہیں جو عمر بھر اپنے اکٹھے کیے ہوئے بڑے دانے کھینچتی رہتی ہیں، انہیں کھینچ کھینچ کے دھکیل کر بلوں تک لاتی ہیں۔ جب دانوں کا انبار لگ جاتا ہے تو ان کے سرہانے گر کے مر جاتی ہیں، اور پھر ان کی عمر بھر کی جمع پونجی
چوہے کھا جاتے ہیں، چوہوں کا نوالا بنتا ہے۔ میں اکثر حیران ہوتا ہوں، ہم انسان جانتے ہیں ہم خسارے کے سوداگر ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھی ڈبل شاہ کی کہانی جو آپ تک ہم نے پہنچائی ہے، جس کی مکمل ڈیٹیل، اس کی ٹیچنگ سے لے کر موت تک کی مکمل ڈیٹیل آپ کو دی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔